حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، بلکہ محبوب تھے. کبھی کبھی خلیفے اور محبوب میں بھی فرق ہوتا ہے. بلکہ محبوب تھے حضرت امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. تو بادشاہ کے وزیر تھے. تو بادشاہ نے کہا ایک دفعہ کہ میرے لیے دعا تو کراؤ، دلی کے حالات ذرا خراب ہے. تو کہنے لگے میں نے کبھی نہیں کہا دعا کے لیے، میں نہیں سفارش کرتا، آپ خود کسی کو بھیج دیں. نے مجبور کیا تو کسی اور آدمی نے کہا حضور انہوں نے کئی دفعہ خواجہ امیر خسرو سے دعا کے لیے کہا ہے بادشاہ نے، تو یہ آپ کو کہتے نہیں، تو آپ دعا کر دیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کہنے لگے بادشاہ سے کہو میں نہیں تیرے لیے دعا کرتا، دعا کرانی ہے تو حضرت ابو علی قلندر کے پاس پانی پت جائے، وہ دعا کریں گے تو حالات صحیح ہو جائیں گے دلی کے. حضرت امیر خسرو نے جا کے بتا دیا کہ وہ کہتے ہیں وہاں سے دعا کراؤ، ادھر سے. کہنے لگے پھر تو نہیں جانا ہے. تو حضرت امیر خسرو کہنے لگے جی مجھے کسی اور کا رستہ آتا ہی نہیں، میں نے نہیں جانا. کہنے لگے اگر میں حکم کرا دوں تو کہا حکم کا میں پابند ہوں. حکم ہو گیا حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی طرف سے کہ جاؤ پانی پت. حضرت امیر خسرو گئے حضرت ابو علی قلندر کے پاس، ان سے جا کے دعا کرائی. پانی پت بڑی دور ہے دلی سے. دعا کرائی تو کہا بادشاہ سے کہنا حالات صحیح ہو جائیں گے، اور جب صحیح ہو جائے نا تو پھر میرے پاس آئے، صحیح ہو جائیں. دعا کی تو اگلے دن ہی معاملات بہتر ہونے لگے. ایک ہفتے میں سب چیزیں بادشاہ کے کنٹرول میں آ گئیں. گھوڑے پہ بیٹھا، مٹھائی لی، پھل لیے، پانی پت گیا. حضرت سے جا کے کہا حضور میں حاضر ہوں، کیا بتانا تھا آپ نے؟ آپ فرمانے لگے تو نے دعا کے لیے خواجہ نظام الدین صاحب سے کہا تھا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کہ جناب انہوں نے کہا آپ سے دعا کرائیں. فرمانے لگے میں دعا کروں جو ہر جمعرات خود خواجہ نظام الدین صاحب سے دعا کرانے جاتا ہوں. ہر جمعرات جاتا ہوں دلی اور ان سے دعا کرا کے آتا ہوں. تجھے پتہ یہاں کیوں بلایا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تیرے حالات خراب کیوں ہوتے ہیں. کہ حضور کیوں ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تیرے حالات اس لیے خراب ہوتے ہیں کہ تو حضرت خواجہ نظام الدین صاحب کی قدر نہیں کرتا. ان کی قدر شروع کر دے، میرا وعدہ ہے تیرے حالات صحیح ہو جائیں گے. انہیں قدر چھوڑ دی ہے رب کریم کے بندے کی. تیری بغل میں رہتے ہیں نا، ساتھ ہوتے ہیں، تو کہتا ہے وہ تو میری رینج میں ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے پاس ہوتے ہیں. اور فرمایا انہوں نے وہ دعا کرتے تو اللہ تیرے پہ بڑا فضل کرتا. انہوں نے میرے پاس تجھے بھیجا ہی اس لیے تاکہ تجھے ذرا قدر پتا چلے کہ اللہ والوں کی کوئی قدر بھی ہوتی ہے. ایسے ہی معام تو میرے بھائی یاد رکھیں، نسبت کا ایک درجہ ہے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما تھے. اب تو بڑا برا حال ہے، لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں اہل بیت کا نام لے کے. میں کہتا ہوں ہمیں تو اہل بیت سے پیار کرنا ہی صحابہ نے سکھایا ہے. انہوں نے بتایا ادب کیا ہے. اور صاحب طبقات حالانکہ ان کا انداز بڑا محققانہ ہے، بڑی جان پھٹک کے بعد وہ چیزوں کو لاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کالی سیاہ داڑھی تھی، کوئی بال سفید نہیں تھا. جناب ابو ہریرہ بوڑھے آدمی تھے، ضعیف، شاگردوں کا حلقہ تھا. جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سامنے تو میں واز کر رہا ہوں تو سامنے سے امام حسین تشریف لائے. آپ ایک جگہ بیٹھ کے حدیثیں بیان کر رہے تھے. امام حسین آئے تو تازی تازی بارش ہوئی تھی مدینے میں، تازی تازی. چھوٹے چھوٹے حوض پانی کے بنے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے جو گہری جگہ ہوتی ہے نا وہ پانی بھر جاتا ہے. تو حضرت امام حسین جیسے ہی زمین پہ پیر رکھا تو پانی کے حوض میں آپ کا پیر چلا گیا، کیچڑ لگ گئی. شاگردوں اور مریدوں میں سے اٹھ کے کسی کی دستبوسی کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، جو ادھر لوگ بیٹھے تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے. حضرت ابو ہریرہ دیکھ رہے تھے، وہ اٹھے، دوڑے گئے اور پھر جا کے اپنے سر سے پگڑی کھولی اور پھر امام حسین کا پیر جیسے ہی صاف کیا تو امام حسین نے پیچھے کیا، کہا حضور آپ بوڑھے ہیں، میں جوان ہوں، تم آپ میرے لیے عزت کے قابل ہیں، میرے نانا جان کے آپ غلام ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیر چھوڑا نہیں، زور سے پکڑ لیا، رونے لگے. کہنے لگے حسین تجھے نہیں دیکھ رہا، میں تو محمد عربی کی نسبت کو دیکھ رہا ہوں. تو میرے عزیز یاد رکھیں اس بات کو کہ نسبت ایک حسن ہے، نسبت ایک توانائی ہے، نسبت ایک وقار ہے. نسبت کی قدر کریں. اگر اہل اللہ کی کوئی اولاد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سیدھے 2 + 2 کے قائل تھے، کوئی چکر ہی نہیں.
بس جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو ڈنڈا منگاؤ، سیدھی سیدھی زندگی تھی۔ لیکن نسبت پر، پیار پر، خلوص پر، وفا پر حضرت عمر کا بھی کوئی سمجھوتا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام صاحب سے سند لینے کے لیے لوگ ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، ہزاروں میل کا۔ اب تو پرائمری ٹیچر بیچارہ جا رہا ہو نا سائیکل پہ، تو اس کا شاگرد لینڈ کروزر پہ گزرتا ہے تو کئی دفعہ استاد پہ دھواں چھوڑ جاتی ہے اس کی گاڑی، اسے پتہ ہی نہیں کہ کتنی قدر والے معاملات ہیں یہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ آج بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ امام صاحب کا قول دنیا میں حجت کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ آپ کے شاگرد کہتے ہیں ایک باغ میں بیٹھ کر ہم کچھ لکھ رہے تھے، بہت ساری کتابیں بکھری ہوئی ہیں چاروں جانب۔ جب آدمی تحریر کرتا ہے نا، جو مصنف کتابیں لکھنے والے ہیں، وہ دنگل کا سما ہوتا ہے، ادھر چیز بکھری ہے، کوئی ادھر چیز بکھری ہے، بڑے ان کے معاملات سخت ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا بکھرا ہوا سامان تھا، ہم ایک باغ میں بیٹھے تھے، کھلی فضا میں کام ہو رہا تھا، تو بعضوں کا شاگرد بھی بٹھائے جاتے ہیں، حوالے ڈھونڈو تو بخاری دیکھ، تو مسلم دیکھ، بٹھائے جاتے ہیں ساتھ، شاگرد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں بچے باہر گیند سے کھیل رہے، ایک گیند آ گئی باغ میں، ایک چھوٹا سا بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا۔ اب بچے کھیلتے ہیں تو کتنی دفعہ گیند آئے گی، پھر دوبارہ وہ گیند آ گئی، وہی بچہ پھر آیا، شاید اس کی ڈیوٹی یہ تھی۔ وہ جب دوبارہ آیا تو امام اعظم پھر کھڑے ہو گئے، وہ تیسری دفعہ آیا تو امام صاحب پھر کھڑے ہو گئے۔ اب شاگرد بیچارے اکتا گئے کہ ہم اتنی مشکل سے نوٹ سیدھے کرتے ہیں، بابا اٹھتا ہے تو کتابیں پھر بکھر جاتی۔ 3-4 دفعہ ہوا تو ایک شاگرد کہنے لگے حضور بس بھی کریں گے تو 100 دفعہ آئے گا، تو آپ بوڑھے آدمی ہیں، گھٹنوں میں درد بھی، آپ 100 دفعہ کھڑے ہوں گے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 1000 دفعہ بھی آیا تو میں 1000 دفعہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے استاد کا، یہ ان کا پوتا ہے، تو میں نے وہاں سے خیر لی ہے، میں ان کی نسلوں کی بھی تابعداری کروں گا، وہ جتنی دفعہ آئیں گے میں اٹھ کے۔ یہ بے مروت سا زمانہ ہے، بے کیف سا، اس میں خشکی ہی خشکی پائی جاتی ہے۔ وہ لوگ جو بیٹھے ہیں دروازوں پر، دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میری فاطمہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ تہجد گزار ہے۔ حضرت بی بی صاحبہ کے لیے یہ لفظ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بیان فرمایا کہ میری بیٹی قائم اللائل ہے، صائم الدہر ہے، یہ بہت بڑی عالمہ ہے، یہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ حضور نے فرمایا بس میری بیٹی ہے، الفاطمہ تو بدعت، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ میری اور تمہارے لیے اتنا کافی نہیں کہ محمد عربی کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو شرف نسبت یہ صوفیاء نے کوئی گھڑ نہیں لیا نظریہ، یہ قرآن کا، حدیث کا، صحابہ کا بتایا ہوا معاملہ ہے۔ قدر ایک قیمتی چیز کا نام ہے، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، اور جو بے قدر ہوتا ہے نا اس کا فیض سلب ہو جاتا ہے۔ جس نے سمجھ لیا نا کہ فلاں چیز میری رینج میں ہے، میں جب چاہوں جیسا چاہوں ویسا ہو جائے گا، وہ گیا۔ اور جس نے کہا نا نہیں میں تو سال کے راہ ہوں، اس کی مہربانی توجہ کر دیتا ہوں، وہ بچ گیا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کا ادراک نہیں کر سکتے، تم اسے قید کر سکتے، سوچوں میں آنکھوں میں وہ قید ہو سکتا، اسے مانتے جاؤ، اس کا قرب تلاش کرتے جاؤ، اس کے رستوں پہ چلتے جاؤ، اسے قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ جو قابو والا معاملہ ہے نا یہ ٹھیک نہیں، قدر کرنے والے بچ جاتے ہیں، قدر والا فیض یاب ہوتا ہے، بے قدر نقصان اٹھاتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید 15واں پارہ اس کا آخری حصہ 16ویں پارے کا ابتدائی حصہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا معروف ہے۔ کسی وقت میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا واقعہ تفصیل سے عرض کروں اور اسی طرح کی کسی نشست میں، خاص لوگوں کی نشست میں وہ بات بھی عرض کروں گا، لیکن ایک بات ان میں سے یہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، جو میں کر رہا ہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ مانتے جانا ہے، تبصرہ نہیں کرنا، اور یہی بڑا مشکل کام ہے، صرف مانتے جانا یہ مشکل کام ہے۔
ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں گاؤں تھا، حضرت موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام پہنچے تو بستی کے لوگوں نے نہ پانی پوچھا، نہ کھانا دیا، نہ بیٹھنے کو چارپائی دی، لیکن حضرت خضر صبح سے شروع ہوئے اور شام تک ایک دیوار بناتے رہے۔ دیوار گر رہی تھی، اس کو سیدھا کیا، بنایا، اور جب دیوار کو بنا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اتنے خشک لوگ تھے کہ انہوں نے پانی تک نہیں پوچھا، تو آپ سارا دن کام کرتے رہے، کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں کہا تھا نا تم صبر نہیں کر سکتے، تم نہیں صبر کر سکتے۔ تو فرمایا پھر بتا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر جناب خضر نے یہ جواب دیا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر دیوار گر جاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے، اس لیے بنائی ہے۔ تو کہا کہ بچے ابھی تو انہوں نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، تو یہ جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ تو قرآن کے 2 جملے ہیں، کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ ان پر فضل اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ایک، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ ان کا نیک تھا۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پردادا بھی نہیں تھا، وہ 7ویں نسل میں جا کے نیک تھا۔ تو نسبت کی ایک بہار تو ہوئی نا، ایک بہار تو ہوئی، اس کا ایک اثر تو ہوا نا کہ 7ویں نسل تک کسی نیک آدمی کی اولاد پہ اللہ رحم فرماتا ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں نماز بھی نہیں پڑھنی، روزہ بھی نہیں رکھنا، داڑھی بھی نہیں رکھنی، لیکن میں ہوں پیر صاحب کا بیٹا، تو قرآن کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، لہذا وہ سارے میرے ہاتھ چومو۔ ایک بات، صرف ایک بات اس کو ذہن میں رکھیں، وہ اپنے شیخ کا، اپنے باپ کے مشن کا مخالف نہ ہو، مخالف نہ ہو، شریعت کی حد توڑنے والا نہ ہو، باقی اگر اس کے اعمال میں کوئی کمی بھی ہوگی تو ہمیں اس کی عزت کرنے کا حکم ہے، ہمیں اس کی عزت کرنے کا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا جناب نوح کے مشن کا مخالف تھا، وہ انکار کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو قرآن مجید نے کہا کہ نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں۔ تو ایسے آدمی کی عزت کرنا ہمارے لیے بہتر، یہ افراط و تفرید ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی پیر صاحب کا بیٹا ہوگا تو گھر ہوگا، اگر اس کے اندر زیادہ خوبی پائی جاتی ہے تو ہم اپنے شیخ کی وجہ سے، اپنے استاد کی وجہ سے، کیونکہ نسبتوں سے نسبتیں ہوتی ہیں نا، نسبتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ساس اور تیرا سسر تیرے ماں باپ ہیں، کس کی وجہ سے؟ جی بیوی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ چاہے ان کے ساتھ ایک رات انسان ایک مکان میں ایک رات بھی نہ گزری ہو، چاہے ایک دن بھی کھانے پہ کٹھے نہ ہوئے ہوں کوئی، تو کس وجہ سے ماں باپ ہو گئے؟ یعنی نسبت کی وجہ سے۔ نسبت اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک حیثیت ہے دین میں، نسبت کا احترام کیا جائے گا، نسبت کا ادب کیا جائے گا۔ نسبت سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ جناب مسجد کی کوئی چیز ہے تو اگر ہم وہ بیچیں، فالتو ہو گئی یا اضافی ہے تو بیچ سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بیچ تو سکتے ہو، پر شرط یہ ہے کہ جس کو بیچو اس کو کہو کہ کسی غلط جگہ اور تو ناپاک جگہ استعمال نہیں کرے گا، مسجد کی چیز ہے پاک جگہ استعمال کرے گا۔ اس لیے کہ مسجد، اچھا جب وہ آئی تھی کارخانے سے تب تو ساری ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اب مسجد سے لگ کے گئی ہے تو اب اس کی نسبت بڑھ گئی ہے۔ تو یاد رکھیں ہمارے صوفیاء جو کہتے ہیں نا استاد کے پوتے کا بھی ادب کرنا ہے، نواسے کا بھی ادب کرنا ہے، بیٹے کا بھی ادب کرنا ہے، صرف ایک بات یاد رکھیں اگر وہ مشن کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات کا مخالف ہے، ان کی تعلیمات پہ چلتا نہیں، تو پھر تو آپ اس سے اعراض برتیں گے۔ بلکہ یہاں بھی 2 باتیں لکھی ہمارے صوفیاء نے، کہتے ہیں کیا کہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی نہیں کرتا، تو آپ اس طرح کریں اسے رہنما نہ مانیں لیکن عزت اس کی بھی کریں۔ عزت، وہ مخالفت نہیں کرتا لیکن پورا عمل بھی، سمجھ لیں اس پہ وسوسے طاری ہیں، دنیا دار ہو گیا ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہے، لیکن اس کی عزت پھر بھی کریں۔ کیوں کریں؟ تو پیر سید مراتب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے پوچھا، میں نے کہا شاہ جی کیوں کریں؟ جب وہ اور کسی چکر میں پڑ گیا ہے
چلیں اپنے بزرگوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا لیکن پوری تابعداری بھی نہیں کر رہا، تو بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ استاد گرامی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بھائی قرآن مجید کا صفحہ اگر کبھی کیچڑ میں لگ جائے نا، اس کو کیچڑ، تو اس پہ پیر رکھ کے نہیں گزرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کیچڑ لگ گیا ہے، اس کا حق یہی بنتا ہے کہ اسے اٹھایا بھی جائے، دھویا بھی جائے اور اونچی جگہ پہ رکھا بھی جائے، اس کا ادب کیا جائے۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، اگر ایسے لوگ جو بزرگوں کی اولاد ہیں اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، مشن کی مخالفت، اگر وہ مخالفت نہیں کر رہے، پھر ان کی دو حیثیتیں ہیں، یہاں تو وہ پوری تابعداری کریں تو پورے سلوٹ کے حقدار، پھر تو شیخ کا بیٹا ہی نہیں، وہ شیخ کہلائے گا۔ وہ اسی مسند پہ اسے دیکھنا چاہیے جس مسند پر اپنے شیخ کو دیکھتا تھا، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے محبوب ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے اپنے بعد ڈائریکٹ اپنے بیٹے کو خلافت دی، امام حسن کو بٹھایا۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جس وقت امام حسن امور خلافت چلانے کے لیے بیٹھے 6 مہینے خلافت فرمائی ہے امام حسن نے بھی، تو فرماتے ہیں جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا اپنا انداز بھول گئے ہیں، مولا علی کا اپنا لیا ہے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بالکل عین حضرت شیر خدا کی طرح تھا۔ تو اگر تو وہ مشن پہ چل رہا ہے تو اس نظر سے دیکھیں، اور اگر نہیں بھی چل رہا، مخالفت نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ قابل احترام اور اس کا احترام کیا جائے گا۔